عبد المالک اسماعی الف صاد میم عین یہ 213 ہجری یا 831 کرسچن کیلنڈر کے مطابق ان کو خاص طور پہ حیوانات پہ تحقیق کرنے کا بہت شوق تھا اور زوالوجی میں انہوں نے بہت کام کیا، علم حیوانات۔ انہوں نے 5 کتابیں لکھی علم الحیوانات پہ، 5 بکس، جس میں ایک کتاب الخیل، گھوڑوں پہ ساری ہے یہ کتاب، ایک کتاب الابل، اونٹوں پہ، ایک کتاب الشات، بھیڑ بکریوں پہ، کتاب الوحوش، جنگلی جانور اور پرندوں پر، اور خلق الانسان۔ یہ 5 کتابیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر وقت انتہائی سنجیدہ مزاج اور پاکیزہ ذوق رکھتا تھا، مطالعہ اور تحقیق میں مصروف رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب میں بہت دلچسپی تھی۔ آپ دیکھیں اس وقت کے جو یہ باکمال لوگ تھے، ان کا ایک فیلڈ ہوتا ہی نہیں تھا، ایٹ اے ٹائم کئی فیلڈز کے ماسٹرز ہوتے تھے۔ ادب میں اتنا شوق تھا کہ بہت خوبصورت لطیفے لکھتے، اور کہتے ہیں لطیفے بیان کرنے میں کمال رکھتے، سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا، حالانکہ سنجیدہ مزاج ہے۔ ان کی یہ 5 کتابیں کہتے ہیں کہ یورپ میں بہت مقبول ہوئیں، یہ ان کی بکس بیس بن رہی ہیں زوالوجی کی۔ بنو موسیٰ شاکر 213 ہجری یا 831۔ ہر زمانے میں ساری دنیا کبھی نیک نہیں ہوئی، اور اس زمانے میں بھی ایسا تھا۔ بنو موسیٰ شاکر ایک ڈاکو تھا، کہتے ہیں دن کو تو کام کرتا، نوکری تھی، رات کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا۔ اس کا بڑا خوبصورت ایک ڈارک براؤن کلر کا گھوڑا تھا، چاکلیٹی کلر کا، اس کو مسجد کے باہر باندھتا، باجماعت نماز پڑھتا، نماز کے بعد جو ہی اندھیرا ہوتا اس گھوڑے کے اوپر سفید کپڑا لپیٹ دیتا، اور اندھیرے میں لوگوں کو لگتا کہ گویا سفید گھوڑا ہے، اور تیزی سے جاتا، اور باقی جو ڈاکو کچھ دور مصروف ہوتے تھے کام میں ان کے ساتھ بزی ہوتا، ساری رات ڈاکے ڈالتا، لوگوں کو لوٹتا، فجر کی اذان سے پہلے واپس آ کے گھوڑے پر سے پٹھیاں کھول کے دوبارہ باجماعت نماز پڑھتا۔ پہلے تو لوگوں کو شک ہی نہ ہوا کہ یہ ڈاکو ہے کون۔ جب شک ہوا بھی تو لوگوں نے کہا میں شک ہے کہ یہ بیچارہ تو رات کو بھی ہمارے ساتھ جیسے نماز پڑھی ہے، فجر میں بھی بیٹھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ بھلا کس وقت ڈاکے ڈالتا ہوگا، سارا دن سرکاری کام کرتا تھا۔ آخرکار ایک نیک انسان کی صحبت اس کو ملی، اور نیک صحبت تو وہ ہے نا جس کی تو سب تمنا اور دعائیں کرتے تھے، الحقنی بالصالحین۔ تو اس کا فائدہ ہوا، اور بنو موسیٰ کو انہوں نے نصیحت کی کہ دیکھو موسیٰ یہ کام چھوڑ دو، توبہ کرو اور علم اور فن کی طرف آؤ۔ وہ نصیحت اتنی خیرخواہی سے کی گئی کہ موسیٰ نے توبہ کی، یہ کام چھوڑا، اور فوراً علم ریاضی میں توجہ کی اور کمال حاصل کر لیا۔ مامون رشید کے دربار میں گیا اور خاص لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ عمر زیادہ ہو گئی تھی موسیٰ شاکر کی، لیکن اس نے سخت محنت کر کے علم اور فن کی کتابوں کو پڑھا، مطالعہ کیا، اور جیومیٹری میں خاص طور پہ کمال حاصل کر علم ہندسہ۔ آج آپ دیکھیں یہ ہمارے صرف ممالک میں ہے کہ صرف جوان لوگ پڑھیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو مغرب کی یونیورسٹیز میں تو کتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور مسلمان بھی اس زمانے میں عمر کا نہیں سوچتے تھے، بس جب وقت مل گیا فوراً توجہ کر لی، اور پھر ایسی توجہ کرتے تھے کمال حاصل کر لیتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسلمان ہر فن میں ماہر ہو گئے۔ 214 ہجری 832 کرسچن کیلنڈر، عطارد الکاتب۔ عطارد تو اس کا اپنا نام تھا، الکاتب ان کو خوشنویسی کی وجہ سے لقب مل گیا۔ آپ جانتے ہیں کاتب کون ہوتا ہے؟ کتابت کرنے والا۔ ایک طرف تو کیلیگرافی میں ماہر ہو گئے، بہت خوبصورت خوشنویسی کرتے تھے، اور الکاتب ان کا نام بن گیا، اور سرکاری دفتر میں کام کرنے لگے خوبصورت کتابت کی وجہ سے۔ بغداد میں مامون رشید کا زمانہ تھا، الکاتب کو سہولیات ملی، اور اس نے نہ صرف یہ کہ خوشنویسی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے معدنیات پہ بہت زیادہ کام کیا، میٹلز پہ کام کیا، اور میٹلرجی کا ماہر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے بہت ان کے اوپر کام کیا،
उन पे तजुर्बात किए, मुशाहिदात किए। इसका घर मादनियात का म्यूजियम बन गया या एक अजायब खाना। इसमें मुख्तलिफ किस्म के पत्थर, उनके असरात और खुसूसियात, उनकी ताकत और कुव्वत को चेक किया और एक किताब लिखी मेटलर्जी पे। ये किताब बहुत ऑथेंटिक बुक समझी जाती है। आप देख रहे हैं एक एक वक्त में एक एक बंदा कई कई काम करे, और जो काम करे उनकी इतनी ही उम्रें होती थी। उनके पास भी यही 24 घंटे थे जो हमारे पास भी हैं। क्या फर्क है, हम अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करते।